بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے تاریخی واقعات کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر کفار مکہ کے ظلم و ستم کا کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر کفار مکہ کا ظلم و ستم۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار کرنا مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیں۔ ننگی پیٹھ دہکتے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی مسلتا رہتا اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا، اور اس کی سزا میں اس نے لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔